سورہ اعراف آیت نمبر 56. ففٹی سکس نمبر آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت وأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رُجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم کانوا قوما عمین. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 56 ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحیہا بعد اس کی اصلاح کے. فی الارض بعد اصلاحیہا اس کے کیا معنی ہوئے؟ اصلاح اس کے یہ معنی ہیں کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. یعنی سینکڑوں اور ہزاروں برس میں اللہ کے رسول انبیاء آتے رہے نا، اصلاح کے لیے آتے تھے وہ، اور پھر
ان کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ صالحین بھی بنتے تھے، پھر ان کی محنت اور کاوشوں سے۔ تو انبیاء اور رسول اور پھر ان کی محنت سے صالحین اور متقین، ان سب کی مشترکہ کوشش کاوش سے جو انسانی تمدن اخلاق میں جو اصلاح ہوئی ہے، اصلاحات ہوئی ہیں، تم اپنی غلط کاریوں سے ان کو خراب نہ کرو، فساد نہ برپا کرو۔ بعد اصلاحیہ کے یہ معنی ہے۔ وَادْعُوهُ اور پکارو، دعا دعوت سے ہے پکارنا، اور تم پکارو اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، ضمیر اللہ کی طرف ہے، خوفاً و طمعاً، خوف سے، خوف ڈر، و طمع، ویسے طمع اردو کے لفظ ہے، طمع لالچ کو کہتے ہیں نا، لالچ سے یعنی امید، امید سے، اور یہ جو ہے نا خوفاً و طمعاً، یہ بس شریعت کی روح ہے۔ یہ جو کہ نا کہا گیا بینہم خوفاً و رجا، وہی ہے، اس کے درمیان ہو خوف و رجا، فیئر اینڈ ہوپ، دو چیزیں، فیئر اور رجا امید کو کہتے ہیں، ہوپ۔ ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے، کسی کام سے ناراض نہ ہو جائے، اور امید بھی ہو۔ جب وہ امید نہیں ہوگی تو نیک کام کیسے کرے گا آدمی؟ امید ہی کی بنا پر تو کرتا ہے نا کہ انشاءاللہ قبول ہوگا۔ ہاں، تمام اعمال اسی بنیاد پر ہونے چاہیے، خوف اور رجا، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو، ہے نا جی، اور پوری امید بھی ہو کہ جو بھی اچھے نیک صالح اعمال ہیں اللہ اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ قول ہے شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے، ہاں، اسی بات پر خوف و رجا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پوری نسل انسانی میں یہ ہو کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا، ایک، تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس عشرہ مبشرہ، جن کو بشارت دے دی، مجھے ڈر ہے کہیں وہی میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اور کہا اگر یہ کہا جائے کہ پوری نسل انسانی میں ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ میں ہوں گا، اتنی امید ہونی چاہیے۔ یہ ہے خوبصورتی، اللہ سے امید، امید بڑی ضروری ہے۔ امید نہیں ہوگی تو کوئی نیک کام نہیں کر سکے گا۔ پوری امید ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے، اور جو کمی بیشی کوتاہی ہے وہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں نماز کتنا بڑا عمل ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے فوراً سلام پھیرتی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ کہیں یار میں نے تو اتنا نیکی کا کام کیا ہے تو استغفر اللہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اللہ نماز میں جو کمی رہ گئی ہے، یعنی جس انداز سے پڑھنی چاہیے تھی اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو اللہ معاف کر دینا، یہ کنسیپٹ ہے، اس لیے استغفر اللہ۔ تو بالکل استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ خوف و رجا ہے، اللہ اکبر، یہ بس تمام اعمال کی روح ہے، یہ ہے نا جی۔ تو اس سے پیچھے 55 والی، جی جی ہاں جی جی، اس کی ریکنسائل کیسے کریں گے سر؟ ہاں دیکھیں یہ ربط ہے، تسلسل ہے۔ گزشتہ میں یہ کہا نا کہ اپنے اللہ کو پکارو تضرعاً کیا کہتے ہیں؟ عاجزی اور انکساری سے، جسے کہتے ہیں گڑ گڑا کر، اور وہ خفیہ اور چپکے چپکے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ بلند آواز سے ہی ذکر و افکار کریں، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، چپکے چپکے۔ اور بے شک وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، لا یحب المعتدین، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حد سے تجاوز یعنی اعتدال ہر چیز میں ہونی چاہیے نا، اعتدال ہے نا جی، ہاں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہے ایک نا کہ شاید مدینہ منورہ میں ایک بہت بلند آواز سے
ذکر و افکار کر رہے تھے اور ایک بالکل ہی وہ اس سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھوڑی سی آواز بلند کر لو اور تم ذرا نیچی کر لو، اس قسم کا ہے وہ بہت بلند سے کہ اللہ تعالیٰ سن لے گا، وہ بہت بلند آواز سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انداز سے پڑھیں کہ اپنی آواز اپنے کانوں تک آ جائے، مطلب ایک ہوتا ہے نا بالکل دل میں کہ ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، وہ بھی یعنی کہ اتنی ہونی چاہیے۔ تو یہی ہے اعتدال، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اعتداد حد سے بڑھنے کو کہتی ہے نا، کہ میانہ روی ہو ہر چیز میں، اور کہا کہ لا یحب المعتدین، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے نا جی۔ اب یہ اسی مناسبت سے دیکھیں ذکر کی بات ہوئی نا، کہ کہا کہ عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس کا ذکر و افکار کرو اور آہستہ آہستہ کرو، خفیہ ہے نا جی۔ تہجد کا ایک بڑا کنسیپٹ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے کامنس ہوتی ہے، بالکل آہستہ ہے، آہستگی سے اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ تہجد کی بڑی فضیلت، بڑی برکت اور بڑی اہمیت ہے۔ وہ وقت رات کا آخری پہر سحر کا، اس میں یہی ہے، ٹرنکولیٹی ہوتی ہے، بالکل آہستہ ہے اپنے اللہ سے، اور کوئی نہیں، سارے سو رہے ہوں گے، آپ کا اور اللہ کا ناطہ ہوگا، ہے رشتہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ وہ اسی سے ہے، ذکر و افکاری کی بات ہے۔ اور پھر اس میں کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے اپنے ایک نظام سے اس کرۂ ارض کی ایک اصلاح کر دی ہے، یعنی ابتدائے زمانہ میں، یعنی جہالت کے دور میں کیا کیا کچھ تھا، اس کی اصلاح کی اپنے انبیاء رسول کو بھیج کر اور صالحین سے، متقین سے۔ تو اب یہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت کے مخاطبین سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بدعمالیوں سے، اپنے تکبر غرور سے فساد برپا نہ کرتے پھرو، اور دیکھو اللہ کو پکارو، اور اللہ کو پکارو اس کیفیت میں، فیئر اینڈ ہوپ کے، اور کہا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اب اسی حساب سے دیکھیں محسنین آ گیا، آپ اگر غور کریں گے تو یہ سارے لفظ جو ہیں آپس میں مربوط ہیں، اللہ اکبر ہیں۔ کون سے سارے لفظ؟ تضرعا و خفیہ اور خوفا و طمعا، اور کہا کہ محسنین، اللہ اکبر ہیں۔ محسنین شریعت کے لحاظ سے محسنین کیا ہے؟ نیک کردار والے ہیں، نیک کردار والے۔ محسنین احسان سے لفظ ہے نا، احسان ہے، احسان تو وہ نیکی کے ہی معنوں میں احسان کرنے والے۔ اچھا ہم عام بات چیت میں تو یہ کہتے ہیں نا، اگر کسی کا کام کر دیا یار بڑا احسان کیا یار، میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن شریعت میں احسان کیا ہے؟ دیکھیں کام کوئی بھی کرنا ہو اس کے ڈیفرنٹ میتھڈس ہو سکتے ہیں نا، ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے مگرو لاؤ کام تو ہو گیا یار، ایک ہوتا ہے ان دا موسٹ اپروپریٹ مینر، پورے دل لگی اور اس کو خوبصورت انداز سے کرنا کام، وہ بھی ہو جائے گا، یہ ہے احسان ہے۔ جو شریعت کی روح میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، یہ بڑا اہم لفظ ہے، یہ احسان ہی سے محسنین بنے ہیں نا، بڑی مشہور ہے حدیث قدسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جیسے عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے۔ تو ایک شخص آیا بالکل سفید کپڑے چمکتے ہوئے، کالے بادل، کالے بال بالکل کالے، اور لباس سفید، اور بالکل ایسے اتحیات جیسے بیٹھتے ہیں نا اس طرح آ کر بیٹھ گئے ہوا نا۔ اچھا وہ سارے صحابہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کبھی آئے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ان کو، کوئی نہیں پہچان رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی سوال کرنے شروع کیے، یہ حدیث قدسی ہے، کافی طویل ہے، بڑی اہم ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یہ سوال کر رہے ہیں وہ، تو آپ نے بتایا بھی اسلام کیا ہوتا ہے تفصیل سے نا، بلند آواز سے ہی۔ تو کہا صدقتا،
تو اور بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ خود ہی سوال کہہ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا. اچھا پھر آگے سوال کر رہے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے بارے میں بتایا. آپ نے بتایا ایمان کیا ہوتا ہے پوری تفصیل سے. تو وہ بڑے غور سے سنا اور کہا صدقتا، بڑا صحیح کہا آپ نے. پھر یہ فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ تو سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت ڈیفینیشن ہے یہ کوئی بھی عمل ہو اس کا کلائمیکس ہے کہ اس انداز سے یہ ورڈ آؤٹ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں بتائیں. وہ آپ نے بتایا. تو وہ اٹھ کر چلے گئے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے کہا یا عمر اتدری من السائل، پتہ ہے کچھ یہ جو سوال کر رہا تھا یہ کون ہے؟ تو کہا حضرت عمر نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، ہم تو نہیں جانتے. کہا فَإِنَّهُ جبرائیل، وہ جبرائیل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. بلند آواز سے نا انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. یہ بڑی خوبصورت ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. آپ تو حدیث قدسی کا تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ الفاظ وہ ہوتے ہیں. تو احسان کی یہ بات ہے، احسان کا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. کوئی بھی عمل ایسے کیا جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی نا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو کم از کم کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ میں عرض کر رہا تھا یہ دو آیات میں یہ سارے الفاظ جو ہے نا تضرعا و خفیہ، اور پھر ہے خوفا و طمعا، اور پھر ہے من المحسنین، یہ مربوط ہیں آپس میں. دیکھیں یہ کیا خوبصورت جوڑ ہے. یعنی اس میں بات یہی ہے کہ جو بھی عمل ہو، اللہ اکبر ہے. سورہ ملک میں، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، ملک آپ بہت پڑھتے ہیں، سورہ ملک اس کی دوسری آیت ہے. اس میں موت و حیات کا مقصد بتایا ہے. کہا لَنَّبْلُوَهُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں کہا أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کون زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے. کوالٹی اللہ کے نزدیک بہت ہے. وہاں بھی احسنو ہے، بہترین عمل کر کے کون لاتا ہے نا جی. اللہ اکبر ہے. ایکم احسن عملا، بالکل یکسوئی سے خالص ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے احسن ہے نا. وہاں بھی ہے ایکم احسن عملا، کہ یہ موت و حیات اللہ نے بنایا یہ اسی لیے ہے کہ بس یہ چیک کرنا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے اس سپین آف ٹائم میں جو بھی لائف کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے نا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ انا بے شک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے کن کے، من المحسنین، نیک لوگوں کے، نیکوکار لوگوں کے. تو آیت میں یہ کہا کہ دیکھو یہ زمین کی ہم اصلاح کر دی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا اس کے معنی. تو کہا کہ ولا تفسدوا، فساد برپا نہ کرو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ. بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اگر یہ آپ 54 سے 56 یہ تین آیات کا اگر آپ دیکھیں نا، اس کا بھی ایک تین آیات میں ایک میسیج ہے. آیات میں بھی ربط ہوتا ہے. دیکھیں
54 میں بیا کہ ارض و سما کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر عرش پر استوا ہو گیا، ہے نا جی، یہ بات کہی گئی۔ اور پھر یہ 55 میں ابھی یہ بات پڑھی ہم نے تضرعا و خفیہ، اور پھر یہ 56 میں یہ دیکھیں شروع میں ہے نا خلق السماوات والارض، میں تینوں آیت کا بتا رہا ہوں، آیات میں بھی ربط ہوتا ہے، کوآرڈینیشن کہ خلق السماوات والارض ہیں، پیدا کرنے والا اللہ۔ تو ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا اللہ، بنا دیا میں نے بس، خود ہی چیزیں اپنا جو ہے وہ راستہ بنا لیں گی، ایک انتشار کی حالت میں اللہ چھوڑ دیتا۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، ہاں اوپر ہے نا کہ ثم استوی علی العرش، اور پھر یغشی اللیل النہار، سارا یعنی تمام چیزوں کو ایک حد درجہ کامل اور حکیمانہ نظام کے تحت جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تخلیق اور تدبیر دو چیزیں ہیں نا، خالق بھی ہے اور مدبر بھی ہے، یعنی پوری کائنات کو اس طرح چلایا کہ ہر چیز جو ہے ٹھیک اسی طرح کام کرتی ہے جیسے مجموعی مصلحت کے اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے، منظم ہے نا طریقہ۔ ایک بہت بڑا اگر کوئی ایکوپمنٹ ہے اس میں پرزے ہوں گے، ہر پرزے کا اپنا فنکشن ہے، وہ ان ٹوٹیلٹی اس مشین کا فنکشن بنتا ہے، ورنہ وہ مشین کام ہی نہ کرے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ مربوط بنایا ہے۔ تو کہا کیا گیا؟ کہا یہ گیا کہ جس طرح کائنات کا اتنا خوبصورت نظام چل رہا ہے پریسائزلی، بہت پریسائزلی، آپ بھی غور کریں نا، وہ مسجدوں میں دائمی کیلنڈر لگے ہوتے ہیں کہ اگر 20 سال پہلے، اگر 1990، آج 13 ہے نا، 13 فروری 1990 کو دیکھے کہ سورج کب ہوا ہے تو ایگزیکٹ اسی ٹائم آج طلوع ہوا ہوگا۔ کیا پریسائز ہے، دائمی کیلنڈر لگے ہوتے ہیں نا، تو یہ نظام ہے۔ اسی طرح شمس و قمر ہر چیز اپنے آربٹس میں گھوم رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ انسان بھی اسی کائنات کا ایک پرزہ ہے، جس طرح باقی سارا نظام اللہ کے حکم کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے، انسان کو بھی اسی طرح کا رویہ ہونا چاہیے، بالکل وہ ایک پرزے کے طور پر صحیح رویہ رکھے۔ ہاں، اور اس کا انسان کا کیا ہے وہ بھی بات بتا دی، احسان، ابھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے نا، احسان اس انداز سے کرے، یعنی اپنی مقررہ حد سے ایکسیڈ نہ کرے، اعتدال نہیں ہونا چاہیے، ہاں انسان کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عدل اور حق کی حدوں سے تجاوز نہ کرے۔ پھر یہ دیکھیں باقی چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ بڑا پریسائزلی کر رہی ہیں، لیکن انسان کو ایڈیشنل چیزیں بھی دی ہیں، نہیں، انسان کو ایک نطق دیا ہے، بولنے کی صلاحیت، اللہ اکبر، ہے نا جی، اور شعور، دو چیزیں ایڈیشنل ہیں، پلس شعور، اور مخلوق سے، پوری کائنات میں یہ بھی ایک مخلوق ہے نا، اس میں شعور بھی ہے اور بولنے کی صلاحیت بھی ہے، ہاں، تو ان چیزوں سے ہر وقت رب ہی کے ذکر و افکار ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ تو یعنی یہ ان آیات میں ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ انسان کے اتنی ڈیپتھ میں معرفت اتر جانی چاہیے کہ تمام معاملات، تمام جذبات کا رخ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف ہو، اسی کو پکارے عاجزی کے ساتھ، اسی سے پانے کی امید بھی ہو اور اسی سے چھن جانے کا ڈر بھی ہو۔ یہ ہے خوف اور امید، ہاں یہ چیز ہے۔ یہ 3 آیات میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت جو ہے نا 57 وہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس میں ایک بہت بڑا فضل اللہ کا وہ کیا ہے؟ بارش، ہاں
بارش بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو ٹیکن ایز گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا، یا بارش ہونی ہے ہو جائے گی. بارش ہے، دیکھو ساری گرینری نباتات اس کی جان ہے، لائف لائن ہے بارش. اور انسانوں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور بھی بڑے فائدے ہیں اس کے. تو بارش سے اللہ تعالیٰ نے کہا جو مردہ زمینیں ہیں نا ان کو بھی ہم زندہ کر دیتے ہیں. اور اس کو اللہ نے دلیل بنایا باس بعد الموت. کہا اسی طرح انسان کو بھی مرنے کے بعد اٹھا لیں گے ہم. یہ دلیل بنا دی ہے اللہ اکبر. نخرج الموت، ہاں مرنے کے بعد ہم اٹھا لیں گے. کیونکہ یہ کفار مشرکین ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا نا، آئزہ متنا مر گئے وَكُنَّ تُرَابًا مٹی ہو گئے تو آئِنَّ لَمَبْعُوثُونَ. ان کو ایسی حیرت ہوتی تھی، دماغ چھوٹے ہوتے تھے نا، وہ مورتیوں کو پوجا کر کر کے ویسے ہی ذہن ہوتے تھے یار جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. وہ اسی پر حیرت ہوتے تھے کہ جی مٹی ہو گئے، ذرات بن گئے، پھر کہاں سے اٹھایا جائیں گے؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، عیاشی کرو، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی دوبارہ حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اچھا تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي ہوا، تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، وہ یعنی اللہ کی ذات، الَّذِي جو یرسلو بھیجتا ہے. ارسال سے ہے نا، یا مضارع کی علامت ہے. کیا بھیجتا ہے؟ ریاح، ہوائیں. ریح کی جمع ہے نا. بشرم خوشخبری دینے والی ہوائیں. بین یدا رحمت ہی، بین یدا کا ہوتا ہے آگے آگے، سامنے، رحمت ہی اپنی رحمت کے. یہ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی بارش برسانی ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں اور وہ بھیج دیتے ہیں جو یہ بشارت اور خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ جی بس بارش ہونے والی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جی بادل آئے اور ہوائیں چل رہی ہیں، یار بارش ہونے والی ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہوائیں جو ہے نا وہ بشرم، بشارت لے کر جاتی ہیں کہ بس اب باران رحمت ہونے والی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا جب اقلت وہ اٹھاتی ہیں. اس کا ترجمہ وہ اٹھاتی ہیں کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہے اقلت؟ یہ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے. یہ ویسے بائی دی وے یہ وہی لفظ ہے جو آپ کہتے ہیں نا قلیل نہیں کہتے، بڑا قلیل وقف ہے. کاف لام لام، اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، اس سے اقلت بن گیا. اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں گے یہی ہے، کاف لام لام. اور قلیل اسی سے ہے. قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، تھوڑا، کم، قلیل. لیکن یہاں کس معنوں میں آیا؟ یہ سحاب بادلوں کو کہتے ہیں نا، اور ثقالن بوجھ، ثقیل سے ہے نا. یہ تو اردو میں بھی آپ کہتے ہیں یار بڑا، کہیں مرغ مسلم کھایا ہو تو آپ کہتے ہیں جی کھانا بڑا ثقیل تھا، ضد ہضم کے اگینسٹ ثقیل. تو اسی سے ثقالن ہے نا. بوجل ہے. بوجل بادل مطلب وہ بادل جو پانی کو اٹھائے ہوئے برسنے والے. ایک تو ویسے بادل ہوتے ہیں نا آئے اور چلے گئے، بوجل بادل جو برسنے والے ہوتے ہیں، تھک قسم کے نا بادل. تو ہواؤں کو کہا کہ وہ بوجل بادلوں کو اقلت اٹھائے ہوتی ہیں. ریاح کی بات چل رہی تھی نا. تو یہ کیسے بنا؟ یعنی کسی قلیل ہے نا، کسی چیز کو ہلکا پانا. مطلب یہ ہے یہاں اقلت کہہ کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہ بادل جن کو اٹھا کر لاتی ہے ریح، ہوا، اگرچہ وہ فی نفس ہی بھاری ہوتے ہیں. بھاری کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ سحابن ثقالن ہیں، پانی سے لدے ہوئے بادل ہیں تو بھاری ہوتے ہیں. مگر ہوا کی قوت کے اعتبار سے وہ نہایت ہلکے ہوتے ہیں. اللہ نے ہوا میں اتنی طاقت رکھی ہے، اس لیے اقلت ہے. بعض ورڈز میں بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے. یہاں پر یہ قلیل جو ہلکا ہے یہ اس مناسبت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اقلت کہہ کے کہ وہ بادل جن کو ریح، ہوا اٹھا کر لاتی ہے، اگرچہ وہ بادل
صحابن سے قالن ہوتے ہیں، یعنی فی نفس ہی وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، لیکن ہوا کی قوت کے اعتبار سے وہ نہایت ہلکے ہوتے ہیں، یعنی ہوا کو ہم نے اس سے زیادہ جو ہے وہ قوی اور مضبوط بنا دیا ہے کہ وہ بھاری بادلوں کو بھی ہانک کر لے جاتی ہے الا میتن بلدن، مردہ زمین کی طرف ہیں، یہ معنی ہیں۔ تو صحابن ثقالن، اللہ اکبر، سکناہو یعنی ہانکنا، وہ ہانکتے ہیں اس کو، یعنی ہوائیں چلاتی ہیں، کہہ لیں کس طرف چلاتی ہیں وہ، لبلدن میتن، بلد شہر کو کہتے ہیں اور میتن مردہ شہر۔ یہ جو آپ لفظ بلدیہ کہتے ہیں نا، بلدیہ، وہ بھی یہی ہے یہ سر۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سسٹم ہے پانی کی اٹھا کے لانے کا، جی 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 جی، اتنا بڑا کائناتی عمل ہے اور اتنا ونڈرفل سسٹم، ہاں 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 اتنا پانی سمندر سے اتنی دور ٹرانسپورٹ کرنا ہاں، انسانی مملکت کے بس میں بھی نہیں۔ ایگزیکٹلی ملینز آف ٹنز آف واٹر آتا ہے ہاں تو وہ آرام سے اکل ہاں ایسے کرونے کی طرح اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں، ہاں، جہاں چاہتا ہے اللہ بسا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بہت بڑا فینومینا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتنا بھی غور و خوض کیا جائے کم ہے، معجزہ ہے ویسے، بالکل اس پر دیکھو نا، اللہ اسی لیے کہتے ہیں تدبر کرے، بڑی بات ہے ویسے یار، اور دیکھیں کس سے کتنے کنٹینر ہم لائیں گے جس سے پانی اتنا پہاڑوں پہ لے کے جائیں۔ ہاں پہاڑوں پہ لے کر جائے، واقعی یار وہ کبھی آپ غور کریں، ہاں 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 جو کہ اور پھر اللہ پر بات ہے جہاں میں چاہتا ہوں جتنی چاہتا ہوں بسا دیتا ہوں، ہاں پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ پھر اسی پانی پہاڑ جتنا پانی ہے موسٹ آف دا ٹائم جو سمندر ہے وہ کڑوے ہیں، ان سے پانی آتا ہے اور وہ اتنا مصفا اور صاف پانی پیور ہو گئی۔ ہاں 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 واقعی، پھر وہی پانی زمین میں جاتا ہے اور وہی جا کے سمندر میں پھر ملنا ہوتا ہے، عجیب سائیکل ایک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں اور واقعی ہاں پانی سے ہی ہے، اور موسلا دھار بارشوں کے بعد جو پانی کھڑا ہوتا ہے، کبھی امیجن کریں اگر سینکڑوں ٹینکر ڈالے جائیں تب بھی اتنا پانی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، سینکڑوں ہے پانی کے بھر کے ٹینکر بڑے نا، وہ اتنے ہزاروں بھی ہو نا، وہ اتنا پانی نہیں آپ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ یعنی منٹوں میں اتنا پانی کر دیتے، کتنا لدا ہوا ہوتا ہے، بعد ہم موسلا دھار بارش سے جل تھل ہو جاتا ہے نا، انسان کا اس پہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا، ہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، فصلیں وہ نہ ہو تو فصل ہی نہ ہو، ہاں اللہ تعالیٰ پانی لے آتے ہیں ان کو فصلیں، ہاں بالکل بہت بڑا ہے۔ اچھا یہ لفظ آیا ہے سکناہو، اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو قاف،